السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب عقیل صاحب. علیکم میں بھی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 20-22 سال القصیم بریدہ میں وقت گزارا ہوں. ماشاء اللہ. سوال ایک کرتا ہوں کہ آپ اسے وضاحت کے ساتھ جواب دیں کہ کیا عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ ہندوستان میں مسجدوں کا دروازہ عورتوں کے لیے بند ہو چکا ہے. مسجدوں کا دروازہ عورتوں کے لیے، دراصل میں نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. دراصل مسجدوں کا دروازہ ہندوستان میں بند نہیں ہے، البتہ کچھ خاص مکتب فکر کے لوگ ہیں، مذہب، ایک خاص مذہب کے لوگ ہیں جن کی مساجد میں شاید ان کے یہاں اجازت نہ ہو. عام طور پر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مساجد میں، حالانکہ بر صغیر میں جتنے بھی اہل حدیث کی مساجد ہیں 95% ہماری مساجد میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ الگ بنائی جاتی ہے. سماحتی شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ کو وہ احادیث میں سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سب سے بنیادی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے. بخاری حدیث نمبر 900 اور مسلم حدیث نمبر 442. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کی بندیوں کو، اے عورتوں آپ کے لیے، آپ کے شوہر متولی ہیں، ذمہ دار ہیں مسجد کے، چندہ دیتے ہیں مسجد میں یا مسجد تعمیر کر رہے ہیں، ان سے کہیے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عورتیں اگر تم سے رات کی نماز ادا کرنے کے لیے اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو. عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نماز جمعہ اور دیگر تمام نمازیں با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں. عورت جب مسجد میں آئے تو اسے ان آداب کی پابندی کرنی چاہیے جو اسلام نے اسے سکھائے ہیں، یعنی لباس ایسا ہو کہ وہ اس میں خوشبو نہ ہو، ایسا زیب تن لباس کرے جو ستر پوشی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، چست یا باریک لباس پہننے سے اجتناب کرے. مسجد میں آتے وقت خوشبو بھی استعمال نہ کرے، مردوں کی صفوں میں شامل نہ ہو بلکہ مردوں کی صفوں کے پیچھے صف بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اس طرح مسجد میں آتی تھیں کہ انہوں نے اپنی چادروں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا ہوا رکھا ہوتا تھا اور مردوں کی صفوں کے پیچھے وہ صفیں بنا کر نماز پڑھا کرتی تھی. اور یہی وجہ ہے جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، خیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اور بدترین صف پہلی صف ہے. اس حدیث کو بھی امام مسلم نے حدیث نمبر 440 پر نقل کیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے وہ خواتین جو مسجدوں میں نہیں جاتی، وہ ان کے لیے بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھیں، لیکن مسجد میں جانے پر اگر کوئی پابندی لگاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے، اب اللہ کے رسول کی بلکہ یہ حدیث میں موجود ہے، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سیدنا عروہ ابن زبیر نے ام المومنین حضرت عائشہ سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی دیر کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا کہ مسجد میں موجود عورتیں اور بچے سو گئے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ دیکھو روئے زمین پر اس نماز کا اس وقت تمہارے سوا اور کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے. ان دنوں میں مدینہ کے سوا اور کہیں نماز نہیں پڑھی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے رات میں مسجد کے آنے کی اجازت مانگے تو تم لوگ انہیں اس کی اجازت دے دیا کرو. یہ تمام احادیث اس بات پر دلیل ہے کہ مسجدوں میں آنے سے عورتوں کو نہیں روکنا چاہیے بلکہ ان کے لیے خاص مقام مسجدیں بنانی چاہیے. مسجد جب آپ تعمیر کرتے ہیں نا، آپ ہی کے شوہر تعمیر کرتے ہیں، وہی چندہ دیتے ہیں، جب تن چندہ دیں تو ان سے کہہ دیں ہماری بیویوں کے لیے بھی آپ ایک روم بنا دیں. اور شیخ بن باز سے پوچھا کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوتی ہے عورتیں تو کیا داخل ہو سکتی ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تم ان کو مساجد میں آنے سے مت روکو. اور یہ اگر گھر پہ نماز پڑھتی ہیں تو بہت فضیلت والی نماز ہے. تو مسجد الحرام میں جب یہ لوگ آتے ہیں نا، تو یہاں تو سعودی عرب میں سب مسجدوں میں الحمدللہ عورتوں کی نماز کی پڑھنے کی جگہ نماز ہوتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں بھی اب تو فیشن الحمدللہ تبدیل ہو رہا ہے. تو آپ بھی اپنے شوہر سے مطالبہ کریں
کہ جہاں وہ چندہ دے یا وہ کسی جگہ متولی ہو تو ان سے کہیں کہ ہماری خواتین کے لیے بھی بندوبست کریں اپنی مساجد میں. جب اس طرز پر گفتگو کی جائے گی نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ جو تو ہندوستان میں سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تھی نا، اور وہ ہندوؤں کے اوپر ہے، وہ دراصل ہندوؤں کے یہاں تو عورتوں کو ان کے مندروں سے روکا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ بھی یہ کہتے ہیں فتنہ ہو جائے گا. فتنہ بھیا جب جاتی ہیں داتا دربار پہ یا نظام الدین پہ یا کلیر پہ یا اجمیر کے مزار پر تب تو فتنہ نہیں ہوتا. یہ چاندنی چوک کی چوڑیوں میں جا کے وہاں غیر مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہے تب فتنہ نہیں ہوتا. انارکلی صدر میں یا پتہ نہیں کہاں کراچی میں اور لاہور میں جا کر شاپنگیں کرتی ہیں تب فتنہ نہیں ہوتا. ان کو فتنہ صرف مسجد ہی میں نظر آتا ہے. اعوذ باللہ. دلی کی جامع مسجد میں، اللہ کرے کہ میری آواز ان تک پہنچے، جامع مسجد میں آپ نے امام بخاری صاحب جامع مسجد کو خاص کرے عورتوں کے لیے مساجد، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک دروازہ خاص کیا تھا نا، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ ایک مسجد کا عورتوں کے لیے دروازہ خاص کر دوں، اور وہ آج تک خاص ہے مسجد باب النساء کے نام سے، جس میں ہماری عورتیں داخل ہوتی ہیں مسجد نبوی میں. تو ہندوستان پاکستان کی جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لاہور میں جو مسجد ہے بڑی، مجھے نہیں پتہ کہ وہاں پر عورتوں کے لیے اجازت ہے یا نہیں، لیکن ہر مسجد میں حکومت تک یہ رسائی ہونی چاہیے کہ ہر مسجد میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ کو الگ کر دے، با پردہ وہ نماز پڑھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں الحمدللہ. ہمارے اہل حدیث کی تمام مساجد میں، اکثر مساجد میں عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں. دلی میں بھی، لاہور میں، کراچی میں گیا نہیں ہوں، لیکن کبھی جاؤں گا تو وہاں کی ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ.